اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف خشک سالی پڑ گئی تھی اور اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ بہت عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اس وقت کے زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ اس وقت کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو وہ ایک بہت بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر مکے کے جو بڑے بڑے معزز لوگ تھے، سرداران تھے، وہ اس خون کے اندر اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکے کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور پھر اسی رواج کے مطابق اس کو برتن کو جو ہے وہ خون سے بھر دیا، اور پھر مکے کے انہی لوگوں نے اس خون کے بڑے سے برتن میں بھرے ہوئے خون کے اندر اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکے میں پانی کی کمی آ گئی اور ہمارے جو بچے ہیں وہ مر رہے ہیں، ہمارے سارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبے کی دیوار کو ہم پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پھر بھی بارش نہیں آتی تو ہم سب لوگ وہیں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکے کے جو بڑے بڑے معزز سرداران اور جو لوگ تھے، انہوں نے خون کے اندر ہاتھ ڈبو کر یہ قسم اٹھا لی، اور پھر سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر پروردگار سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب رات کا وقت ہو چکا تھا تو مکے کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے قسم اٹھائی تھی، سب کے سب کعبہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان سب نے خون سے بھرے ہوئے برتن کے اندر ہاتھ ڈبو کر قسم اٹھائی تھی۔ انہی لوگوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ شریف کی طرف جانے لگے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکے میں پانی کی کمی ہے، خشک سالی آ گئی ہے، اس لیے ہم سب نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مکے میں پانی نہیں آئے گا یا بارش نہیں آئے گی تب تک ہم کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی عمر صرف 9 سال تھی، آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چاچا کے ساتھ مکہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکے کے سارے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ سب کعبے کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور جمع ہو چکے تھے۔ کل ملا کر جو ان بڑے لوگوں کی سرداران کی تعداد تھی وہ 32 تھی،
جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم اٹھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے سرداران نے بارش لانے کی قسم اٹھائی ہے اور وہ اس چیز کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑے رہیں گے کہ جب تک بارش نہیں ہو جاتی، تو یہ سن کر مکے کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانا شروع ہو گئے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبے کے آس پاس کا جو میدان تھا وہ سب لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ جو 32 لوگ تھے جنہوں نے قسم اٹھائی تھی وہ بالکل کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے۔ اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکے کے سرداران اور بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے ہاتھ خون میں ڈبو کر قسم اٹھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے اور اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، ایک کعبے کو بنانے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات جو ہے وہ گزر گئی اور صبح ہو گئی، لیکن بارش کی ایک بوند تک نہیں گری۔ صبح ہوتے ہی سورج جو ہے وہ سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے رہے، کہتے رہے کہ ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے بارش برسا دے، مگر بارش نہیں آئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا اور زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبے کی دیواریں تک گرم ہو گئی تھیں، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی بارش مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تک دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں جو ہے تر ہو چکے تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو کمزور تھے، جو بزرگ تھے، وہ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب علیہ السلام کا عبایا کھینچا۔ ابو طالب علیہ السلام نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، مجھے بھی آنے دینا، میں آؤں گا تو انشاءاللہ اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ ہم 32 لوگ، مکے کے بڑے لوگ، کل رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر ابھی تک اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو، تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا۔ جاؤ بیٹا اور جا کر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے گئے اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے دعائیں کرنی شروع کر دی اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے مزید 2-3 گھنٹے اور گزر گئے اور بارش نہیں آئی اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب علیہ السلام کا عبایا کسی نے پیچھے سے کھینچا۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت خفا ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو بس آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پسینہ پہنچنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پیار جو ہے وہ ابھر آیا
اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب علیہ السلام کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے ہی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، بارش آ گئی۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، بارش کہاں آئی ہے، یہاں تو ہم سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو بارش آ جائے گی۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پیچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر بارش کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ وہ پیچھے جو گئے تھے وہ لوگ بہت غصے میں تھے اور زور زور سے وہ کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو بارش مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہی تو ہے جو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا مانگوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ کے اندر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ صرف اپنی انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔
سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔